فضیلۃ الشیخ نعیم الدین سلفی ثم مدنی حفظہ اللہ، جن کے سایہ عاطفت میں میں نے طالب علمی کے 3 سال گزارے ہیں۔ جب مولانا عالمیت کے آخری سال میں تھے تو ناچیز عالمیت کے پہلے سال میں وہاں طالب علم تھا۔ پھر مولانا مدینہ یونیورسٹی کے کلیۃ الدعوہ میں جب آخری سالوں میں تھے تو شروع کے سالوں میں ناچیز مولانا کے ساتھ اور معاصر وہاں بھی رہا ہے۔ میں نے طالب علمی کے زمانے میں بھی ان کے تینوں رفقا جو اکثر و بیشتر ایک ساتھ ہوتے تھے، ان میں سے ایک اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اللہ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے، مولانا اشفاق احمد صاحب سلفی مدنی، اور 2 بقید حیات ہیں، خود شیخ نعیم الدین سلفی مدنی اور مفتی جماعت اہل حدیث مولانا جمیل احمد صاحب مدنی حفظہ اللہ۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، انہیں صحت و عافیت دے، اور مولانا نے جو ہمارے طلباء کو نصیحت فرمائی ہے اور علم کی اہمیت اور بالخصوص علوم شریعت کے طلبگاروں کا جو مقام بتایا ہے، وہ طلباء ہمیشہ آپ اپنے ساتھ سامنے رکھیں اور یقین جانیں کہ بلا قد و کاوش کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے، بلا محنت کے نہ غزالی غزالی ہوا ہے، نہ رازی راضی ہوا ہے، نہ ابن تیمیہ ہوئے تھے، اور نہ شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی شیخ الحدیث ہوئے تھے۔ ماضی میں بھی حال میں بھی کوئی بلا محنت کے اونچے مقام تک نہیں پہنچا، اور اس وقت بھی اگر آپ کو اپنا مقام بلند کرنا ہے، قوم ملت کو اپنی خدمت دینی ہے، قوم ملت کا خادم بن کر کے اس کی رہنمائی کرنی ہے، تو آج ہی سے میرے عزیز طلبہ محنت کریں۔ ہم مولانا نعیم الدین صاحب کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ نے ہم اساتذہ کو جن امور کی طرف رہنمائی کی ہے، ہم بلا شبہ ان عزیز طلبہ کو نہ صرف یہ کہ اپنی امانت بلکہ اپنی ایک قیمتی امانت سمجھتے ہیں، اور آپ کہ علم میں اضافے کے طور پر شاید میرا یہ عرض کرنا غیر مناسب نہ ہو کہ ابھی اسی جمعرات کو ہم اساتذہ کی ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے، اور موضوع سخن صرف اور صرف اتنا تھا کہ یہ طلباء ہماری امانت ہیں، ان امانتوں کو کیسے پروان چڑھایا جائے اور ان کی کس طرح سے بہترین تعلیم و تربیت ہو۔ تو خود اساتذہ کرام اور ذمہ داران جامعہ اس پہلو سے غافل نہیں ہیں، پھر بھی وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین آپ نے ہمیں یاد دہانی فرمائی ہے، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں جیسے ہم نے آپ کے ان مفید مشوروں کو سنا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سب اس پر عمل پیرا بھی ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے عزیز طلبہ کو دین کا سچا سپاہی، خادم اور مبلغ بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو، ہمارے تمام احباب کو، اور جو یہاں موجود ہیں ہمارے تمام منتظمین اور اراکین جامعہ عزیز طلبہ سب کو یہاں آنے کا، اتنی دیر تک اپنا وقت دینے کا اللہ تعالی بہترین اجر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت دنیا میں جب تک رکھے ہمیں دنیا کی ترقیوں سے نوازے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالی بہترین ترقی جو آخرت کی ترقی ہے اسے بھی اللہ تعالی ہمیں بہراور فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میں مہمانوں کا شکریہ کرتے ہوئے شاید اپنی بات ہی ختم کروں، لیکن قبل اس کے کہ اس مجلس کے اختتام کا اعلان ہو، میں صدر مجلس ناظم جامعہ برادر گرامی مولانا عبدالرحیم عبدالستار المدنی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور مہمانوں کو کلمہ تشکر و امتنان، ان کا شکریہ کے کلمات ادا کرتے ہوئے اختتام مجلس کا اعلان فرمائیں، اور ناچیز آپ سے رخصت ہو رہا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ مہمانان گرامی، علماء کرام، طلباء عزیز، استقبالیہ پروگرام اب اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ اس پروگرام کے دوران
ہم نے آپ نے بہت کچھ سنا، بہت کچھ جانا، خاص طور پر مہمانان گرامی، استاد الاساتذہ اور میرے خاص استاذ جناب مولانا محمد مستقیم صاحب سلفی نے جماعت کی جو تاریخ پیش کی اور اس کے نشیب و فراز کو جو بیان کیا، اس میں ہمارے لیے بہت ہی مفید باتیں ہیں، اور آپ کا بیان نہایت ہی سبق آموز تھا۔ اس کو یاد کرنے، ذہن و دماغ میں راسخ کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کے رفیق سفر اور استاد الاساتذہ اور میرے بھی استاد، ایک بات میں عرض کر دوں کہ آپ حضرات استاد الاساتذہ ہیں اور میرے بھی دونوں کے دونوں استاد ہیں۔ دونوں کے سامنے میں نے ذانب تلمس طے کیا ہے، دونوں کی شاگردی کا مجھے شرف ملا ہے، اس لیے استاد الاساتذہ کے ساتھ ساتھ وہ میرے بھی خاص استاد ہیں، اور آپ دونوں حضرات میرے محبوب ترین اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ تو آپ کا بیان بھی نہایت ہی سبق آموز تھا۔ طلباء کو تعلیم و تعلم کے حوالے سے آپ نے جو باتیں بتائیں اور ان کی توجہ جس طرح مبذول کرائی، اور ساتھ ہی ساتھ معلمین کو، اساتذہ کو بھی کے لیے جس ذمہ داری کو بتایا، یہ ساری باتیں نہایت ہی مفید ہیں۔ میں آپ تمام حضرات کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ابلا پائی کر کے، زحمت اٹھا کر کے یہاں جو ہمیں اپنے شرف ملاقات سے نوازا، یہ بے حد ہی اعزاز کی بات ہے۔ اور دوسری بات، آپ لوگوں نے جو ہمیں نصیحت کی اور اتنا وقت گزارا، ہمارے اس پروگرام کو، استقبالیہ پروگرام کو کامیاب بنایا اور اپنے مفید مشوروں سے، نصیحتوں سے، توجیہات سے نوازا، یہ نہایت ہی میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ہم ان تمام چیزوں پر آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ دونوں حضرات کو صحت و عافیت سے نوازے اور آپ لوگوں کو مزید حوصلہ عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو موقع دے آپ لوگوں سے استفادے کا۔ ساتھ ہی ساتھ میں اس مجلس میں تمام حاضرین، چاہے وہ اساتذہ کی شکل میں ہوں یا باہر سے آئے ہوئے ہمارے مہمانان ہوں اور یا ہمارے طلباء ہوں، جو بھی لوگ اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں، میں ان تمام کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور صمیم قلب سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر کے ہماری اس محفل کو کامیاب بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے اور اس کا صلہ عطا فرمائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ، کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، مہمانان گرامی کو جلدی ہے گھر جانے کی اور حقیقت میں وقت کم بھی ہے، سورج غروب ہونے کو ہے۔ انہی چند باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اختتام مجلس کا اعلان کرتا ہوں۔ وجزاکم اللہ خیر الجزا۔ اختتام مجلس کا اعلان ہو چکا ہے۔ طلبہ سلوک و سلیقہ اور قرینے